ڈاکٹر بھوت۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے مسعود جاوید نے۔ نئے انکشاف۔ راضیہ کے فلیٹ میں تنہا رہ جانے کے بعد شہاب نے سکون سے سگریٹ سلگائی اور ایک بار پھر خوابگاہ میں غائر نظر ڈالی۔ کمرے میں چاروں طرف لگی ہوئی تصویریں جو خود راضیہ کی مصوری کے نمونے تھے کچھ اس قدر دلچسپ محسوس ہوئی کہ وہ دیر تک ان کو دیکھتا رہا۔ ایک بات بالکل ظاہر تھی، راضیہ اگر خود بھی اپنی پوشیدہ فطرت کے متعلق کوئی بیان دیتی تو یقیناً اس سے زیادہ مکمل تشریح نہ کر سکتی جتنی ان خاموش تصویروں میں نمایاں تھی۔ فیروزہ کا اندازہ یقیناً درست تھا۔ راضیہ ایک بے حد حساس لڑکی تھی اور زبردست قوت تخیل کی مالک تھی۔ وہ ایک شدید جذباتی فطرت بھی رکھتی تھی۔ اس کو یقیناً اپنی بھیانک بدصورتی کا ایک شدید خوفناک احساس تھا۔ اس کی جذباتی امنگیں اور امیدیں اندر ہی اندر اس کے سینے میں گھٹ کر ایک کوہ آتش فشاں کے ابال کی صورت اختیار کر چکی تھیں جو نیچے ہی نیچے کھول رہا ہو، کیونکہ اس کی بدصورتی ان جذباتی خوابوں کی تکمیل کی راہ میں ایک ظالمانہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ شہاب کو معلوم تھا کہ اس قسم کی نفسیاتی الجھن کا انجام دو ہی شکل میں نمودار ہوتا ہے: دیوانگی یا خودکشی۔ راضیہ کا ٹیلی فونی پیغام یقیناً ایک فطری چیز تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خودکشی کر رہی تھی، لیکن سینے کا یہ زخم اور نامعلوم شخص زیرو، خودکشی کے ڈھانچے میں یہ دونوں ٹکڑے کیسے فٹ ہوتے ہیں؟ شہاب کی نظر لاش کی طرف جھک گئی اور اس بار اس کو ایک ایسی چیز محسوس ہوئی جس کو وہ پہلے نظر انداز کر گیا تھا۔ لاش کی پوزیشن کو فیروزہ نے کسی قدر بدلا ہوا پایا تھا۔ اس کے صریح معنی یہ تھے کہ لاش نے واقعی حرکت کی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ لاش اٹھ کر دروازے کے سامنے کھڑی ہو جائے، کھڑکی میں سے جھانکے اور پھر فرش پر لیٹ جائے؟ زیرو اس وقت یقیناً اس مسیری کے نیچے پوشیدہ تھا، کیونکہ فیروزہ نے کسی وقت بھی فلیٹ کے زینے سے کسی کو باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لاش کی ان عجیب و غریب حرکات کا تماشا کیسے دیکھتا رہا، اور پھر وہ خوفناک سفید بالوں سے ڈھکا ہوا بوڑھا چہرہ جو لاش کے شانے پر لگا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یکایک ایک نیا خیال شہاب کے ذہن پر کون گیا۔ فیروزہ نے پہلے لاش کو بالکل چت لیٹا ہوا پایا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ زہر کے اثرات سے تڑپتی ہوئی لاش مسیری سے گر کر فرش پر بالکل چت لیٹ جائے؟ ایسے امکان تو زیادہ سے زیادہ 1000 میں ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے معنی صرف ایک ہی ہو سکتے ہیں، شہاب سوچنے لگا۔ تڑپتی ہوئی لاش مسیری سے نیچے گری اور چند منٹ میں ٹھنڈی ہو گئی۔ زیرو نے اطمینان کے ساتھ لاش کو سیدھا کیا تاکہ وہ پوری آسانی سے اپنا نشتر اس کے سینے میں اتار سکے۔ یقیناً زخم راضیہ کی موت کے بعد ہی لگایا گیا ہے۔ موت کی تشنیع میں تڑپتی ہوئی راضیہ کو اس طرح چت لٹائے رکھنا بہت مشکل تھا، لیکن موت کے بعد پھر اس زخم کا مقصد کیا؟ لاش کو ہلاک کرنا، مردہ راضیہ کو قتل کرنا، یہ تصور ہی مضحکہ خیز ہے۔ اگر زیرو یہ چاہتا تھا کہ راضیہ کی موت کا سبب خواب آور گولیوں کے بجائے اس زخم کو قرار دیا جائے تو یہ بھی بے معنی بات ہے۔ زہر کی علامت کو لاش سے کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ گولیوں کی شیشی کو کیوں اسی طرح چھوڑ دیا گیا؟ پھر یہ تو الٹی گنگا بہانہ ہے کہ ہر قاتل یہی چاہتا ہے کہ قتل کے بجائے خودکشی کا شبہ ہو۔ یہ کوئی نہیں پسند کرے گا کہ خودکشی کی جگہ قتل ہی سمجھا جائے۔ پھر جب راضیہ ان گولیوں کے ذریعے خود کو ہلاک کر ہی چکی تھی تو اس کو قتل بنا کر پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شہاب کو معلوم ہوا کہ معاملہ اور الجھتا جا رہا ہے، اس لیے یقیناً اس کا دماغ غلط راستوں پر کام کر رہا ہے۔ اس کو لاش کے اس بے معنی سے زخم اور پر اسرار زیرو کے وجود کو فی الحال یکسر فراموش کر کے نئے سرے سے حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک عام اور معمولی کیس کی طرح اس نے تحقیق کا کام شروع کیا، بالکل ایک خالی دماغ کے ساتھ۔
سب سے پہلے اس کی توجہ گولیوں کی خالی شیشی کی طرف مبذول ہوئی۔ سفید صفوف کے عمل سے شیشی پر جلد ہی انگلیوں کے نشانات نمایاں ہو گئے، اور یہ سمجھنا کچھ دشوار نہ تھا کہ یہ نشانات رازیہ ہی کے تھے۔ لہٰذا ایک ٹھوس نتیجہ بالکل یقینی تھا کہ رازیہ نے خود یہ گولیاں کھائی تھیں، اور اس کا مقصد یقیناً خودکشی ہی تھا۔ لاش کی حالت سے یہی ظاہر تھا کہ گولیوں کی مقدار انسانی زندگی کے خاتمے کے لیے کافی ثابت ہوئی تھیں، اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہونا چاہیے تھا کہ موت کا سبب زہر تھا اور موت کی نوعیت خودکشی تھی۔ شہاب نے کمرے کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ پہلی ہی کوشش میں ایک نئی چیز دریافت ہوئی۔ ایک بعید گوشے میں جہاں تک بلب کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی اور مچھر بھن بھنا رہے تھے، شہاب کی نظر کچھ جلے ہوئے کاغذات کی راکھ پر پڑی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے کچھ کاغذات کو جلا کر پاؤں سے مسل ڈالا تھا، لیکن یقیناً وہ شخص عجلت میں تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں شہاب نے دیکھا کہ کاغذ کا ایک نصف جلا ہوا چھوٹا ٹکڑا دیوار کے قریب چپک کر رہ گیا تھا۔ نیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، یقیناً یہ کاغذ کسی کے پیٹ کا تھا، جس پر مالک کا پتہ ایک گوشے میں چھپا ہوا ہوگا۔ اس وقت صرف ایک لفظ اور ایک ہنسا آنکھ سے بچ گیا تھا: 144 گرین۔ شہاب کی آنکھیں کامیابی کے احساس سے چمک اٹھیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ ایک خط تھا جو رازیہ کو موصول ہوا تھا، اور خط بھیجنے والے کا پتہ یقیناً 144 گرین اسٹریٹ ہی ہو سکتا ہے۔ کیا یہ کاغذات سبھی ایسے خطوط تھے کہ یہ محبت نامے تھے؟ کیا ان کو خود رازیہ نے ہی نظر آتش کیا تھا یا کسی اور نے؟ شہاب نے تیزی کے ساتھ خوابگاہ میں رازیہ کے جوتوں کا معائنہ کر ڈالا۔ کسی جوتے کے تلے پر مسلے ہوئے کاغذوں کی راکھ کی سیاہی موجود نہ تھی۔ 1 منٹ تک شہاب مسیری پر رکھے ہوئے 2 تکیوں کی طرف غور سے دیکھتا رہا، اور پھر ایک نئے خیال نے اسے سرگرم عمل کر دیا۔ اس نے اپنا رومال جیب میں سے نکالا اور کمرے کے گوشوں میں ڈھونڈ کر مچھروں کو زندہ یا مردہ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ بظاہر اس کی حالت دیوانوں کی سی تھی، لیکن وہ اس تندہی سے مچھروں کا شکار کر رہا تھا جیسے وہ کوئی بھوکی مکڑی ہو۔ کوئی 15-20 منٹ کی کوشش سے اس نے تقریباً 1 درجن شکار جمع کر لیے، اور اب ایک عجیب اطمینان کے ساتھ وہ ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ مشین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کمرے کے اس تمام سامان سے ظاہر تھا کہ رازیہ کی آمدنی بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ کیا یہ آمدنی اور یہ محبت نامے کسی پرستار محبت کی طرف اشارہ کرتے تھے؟ لیکن رازیہ جیسی بھیانک بدصورت لڑکی کیسے اپنی ایک پرجوش اور صاحب ثروت پرستار پیدا کر سکتی تھی؟ اگر ایسا تھا تو یقیناً وہ پرستار دھوکے باز ثابت ہوا تھا۔ رازیہ کی خودکشی کا فیصلہ اور اس کے آخری پیغام میں مرد کی طرف تلخ اشارہ اس کا نتیجہ ہو سکتا تھا۔ عجیب بات ہے، شہاب یکایک بڑبڑایا، آخر اس ٹیپ ریکارڈ مشین میں کوئی بھی فیتا کیوں موجود نہیں ہے؟ پورے فلیٹ میں مکمل تلاش کے باوجود بھی کوئی سادہ یا ریکارڈ شدہ فیتا دستیاب نہ ہو سکا۔ مایوس ہو کر شہاب نے مسیری کے نیچے جھانک کر دیکھا، وہاں بھی کوئی فیتا نہ تھا۔ پھر بھی شہاب کو حیرت ہوئی کہ اس نے کیوں اب تک معائنے کے لیے مسیری کے نیچے نظر نہیں ڈالی۔ فرش پر خون کا ایک چھوٹا سا دھبا نمایاں تھا۔ اس انکشاف نے شہاب کے ذہن کو پھر اس نامعلوم شخص کی طرف متوجہ کر دیا جس کو وہ زیرو کا نام دے چکا تھا۔ خون کا یہ دھبا قطعی ثبوت تھا کہ مردہ رازیہ کے سینے میں خنجر پیوست کر دینے کے بعد زیرو اسی مسیری کے نیچے چھپ گیا تھا۔ فیروزہ کی اچانک آمد نے اس کو چونکا دیا تھا۔ فیروزہ اس وقت یقیناً ایک خوفناک خطرے میں تھی، لیکن زیرو کو بھی کچھ کم خطرہ لاحق نہ تھا۔ فیروزہ کسی بھی وقت چادر ہٹا کر مسیری کے نیچے جھانک سکتی تھی۔ اس خطرے کے باوجود اگر زیرو نے اس پر حملہ نہیں کیا تو شاید اس لیے کہ وہ خود قاتل نہ تھا۔ ایک قتل کے بعد خود کو بچانے کے لیے دوسرا قتل کر ڈالنا ایک قاتل کے لیے معمولی بات ہے،
زیرو اگر قاتل ہوتا تو یقیناً مسیری کے نیچے چھپنے کی غیر محفوظ کوشش کے بجائے ایک دم فیروزہ پر ہی حملہ کر دیتا۔ بے خبری کے عالم میں ایک غیر مسلح لڑکی بڑی آسانی سے اس تاریک فلیٹ میں ہمیشہ کے لیے خاموش کی جا سکتی تھی۔ بے اختیار شہاب کے تصور میں سفید بالوں سے ڈھکا ہوا بوڑھا خوفناک چہرہ ناچنے لگا، اور پھر لاش کی وہی آسیبی حرکات و سکنات۔ کیا ایسا تو نہیں کہ فیروزہ نے جس چیز کو راضیہ کی لاش تصور کیا وہ زیرو ہی تھا؟ تاریکی یا بہت دھندلی روشنی میں وہم کے تحت فریب نظر کا شکار ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ فیروزہ کو تو یقین تھا کہ فلیٹ میں لاش کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تاریک کمرے میں کسی کو دروازے کے شگاف میں کھڑے دیکھ کر وہم نے یہی سمجھایا کہ یہ لاش ہی ہے۔ باقی تفصیلات بھی وہم نے خود بخود پوری کر دیں۔ لباس وغیرہ کی ذرا سی بے ترتیبی سے کچھ کا کچھ نظر آ سکتا تھا، اور شہاب کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ ریسیور کو احتیاط کے ساتھ رومال سے پکڑ کر اس نے کان سے لگایا۔ کچھ کہنے کو ہی تھا کہ دم رک گیا۔ اپنی آواز سنانے سے پہلے وہ دوسرے کی آواز سن لینا چاہتا تھا۔ اتنی رات گئے کوئی راضیہ کو کیوں ٹیلی فون کرنا چاہتا تھا؟ ہیلو ہیلو راضیہ، ایک مردانہ بھاری سی آواز آئی۔ آواز میں خلوص اور ہمدردی کی جھلک تھی۔ ارے خاموش کیوں ہو؟ اب تک جاگ رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہیلو ہیلو، راضیہ مر چکی ہے، شہاب نے یک لخت کہا۔ کیا؟ ایک چیخ سے ریسیور گونج اٹھا اور ایک دھوکے کے ساتھ ہاتھ سے گر پڑا۔ چند لمحات کے بعد حیرت و غم میں ڈوبی ہوئی سنجیدہ آواز پھر آئی۔ کون ہیں آپ؟ کوئی پولیس افسر ہیں؟ آپ کی تعریف؟ شہاب نے جواب کے بجائے سوال کیا۔ میں پروفیسر طارق بول رہا ہوں، غم آلود آواز نے کہا۔ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ؟ جی ہاں، ایک تلخ حقیقت۔ مجھے افسوس ہے پروفیسر صاحب کہ یہ ناخوشگوار خبر مجھے سنانا پڑی۔ کیا آپ راضیہ سے آپ کا اس میں شریف؟ شہاب، سراغ رسا شہاب، شکریہ۔ جی ہاں، راضیہ میری عزیزہ تھی، میری بیوی کی چھوٹی سوتیلی بہن، مگر ٹھہریے میں خود ہی حاضر ہوتا ہوں۔ شہاب کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ ریسیور کو احتیاط کے ساتھ رومال سے پکڑ کر اس نے کان سے لگایا۔ کچھ کہنے ہی کو تھا کہ دم رک گیا۔ اپنی آواز سنانے سے پہلے وہ دوسرے کی آواز سن لینا چاہتا تھا۔ اتنی رات گئے کوئی راضیہ کو کیوں ٹیلی فون کرنا چاہتا تھا؟ ہیلو ہیلو راضیہ، ایک مردانہ بھاری سی آواز آئی۔ آواز میں خلوص اور ہمدردی کی جھلک تھی۔ ارے خاموش کیوں ہو؟ اب تک جاگ رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہیلو ہیلو، راضیہ مر چکی ہے، شہاب نے یک لخت کہا۔ کیا؟ ایک چیخ سے ریسیور گونج اٹھا اور ایک دھماکے کے ساتھ ہاتھ سے گر پڑا۔ چند لمحات کے بعد حیرت و غم میں ڈوبی ہوئی سنجیدہ آواز پھر آئی۔ کون ہیں آپ؟ کوئی پولیس افسر ہیں؟ آپ کی تعریف؟ شہاب نے جواب کے بجائے سوال کیا۔ میں پروفیسر طارق بول رہا ہوں، غم آلود آواز نے کہا۔ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ؟ جی ہاں، ایک تلخ حقیقت۔ مجھے افسوس ہے پروفیسر صاحب کہ یہ ناخوشگوار خبر مجھے سنانا پڑی۔ کیا آپ راضیہ سے آپ کا اس میں شریف؟ شہاب، سراغ رسا شہاب، شکریہ۔ جی ہاں، راضیہ میری عزیزہ تھی، میری بیوی کی چھوٹی سوتیلی بہن، مگر ٹھہریے میں خود ہی حاضر ہوتا ہوں۔ شہاب نے ٹیلی فون رکھ دیا۔ اس کے لیے یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ راضیہ پروفیسر طارق جیسے مشہور عالم اور ماہر نفسیات کی عزیزہ تھیں۔ وہ پروفیسر موصوف سے اچھی طرح واقف تھے، اور شہر میں بھلا کون تھا جو اس سے واقف نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عملی نفسیات کے میدان میں اس وقت طارق سے بڑا انسان کوئی بھی نہ تھا، اور چونکہ شہاب کو خود بھی نفسیات سے گہرا تعلق تھا، اس لیے اس کے دل میں طارق کی عظمت کا بڑا احساس تھا۔
اور اس کے بعض بے مثال تصانیف سے تو شہاب کو عشق تھا۔ پروفیسر موصوف کی ہستی محض ایک ماہر نفسیات کے لحاظ سے ہی قابل احترام نہ تھی، بلکہ انسانیت اور شرافت کا بھی ایک اعلیٰ نمونہ تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی قیمتی تصانیف سے ہونے والی وسیع آمدنی کا تقریباً 3/4 حصہ سماجی فلاح کے کاموں میں لگا رکھا تھا، اور خاص طور پر اس کی دولت کا زیادہ حصہ تو 2 شاندار یتیم خانوں پر صرف ہو رہا تھا۔ یتیم بچوں سے اسے ایک والہانہ ہمدردی تھی، جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ایام طفولیت ہی میں وہ خود بھی ماں باپ سے محروم ہو گیا تھا، اور جب اسی زمانے میں وہ ایک خوفناک اور پراسرار بیماری میں مبتلا ہو کر ہسپتال میں بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا تو اس نے یتیمی کے بڑے تلخ جذبات حاصل کیے تھے۔ اس بیماری سے اس کی زندگی تو سلامت بچ گئی، مگر اسپتال میں آپریشنوں کی بھرمار نے اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ اس کا چہرہ سوکھ کر سیاہ پڑ گیا تھا۔ بائیں رخسار پر ایک گہرے زخم کا نشان ہمیشہ کے لیے اس کے چہرے کو اور زیادہ بدنما بنا گیا تھا۔ بایاں بازو بیکار اور شل ہو کر عضوِ معطل بن گیا تھا۔ بائیں آنکھ کا ڈھیلا پگھل کر بہہ گیا تھا اور آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو کر رہ گئی تھی۔ ان مصائب نے طارق کو دنیا کے تمام یتیم بچوں کا ایک پرجوش ہمدرد بنا دیا تھا، مگر قدرت نے شروع سے ہی اس کو ایک اعلیٰ دماغ عطا کیا تھا۔ اپنی ذاتی محنت اور جاں فشانی سے اس نے تعلیم کے میدان میں ایک سے بڑھ کر ایک کامیابی حاصل کی، اور انجام کار وہ ملک کا ایک ممتاز ترین عالم اور ماہر نفسیات بن گیا۔ دولت، عزت، شہرت، سب کچھ بے حساب اس کو ملا، اور اب وہ خود بے حساب ہی دوسروں کو عطا کر رہا تھا۔ رانیہ ایسے عظیم ایثار کیش انسان کی قریب ترین عزیزہ تھی۔ اس انکشاف سے شہاب کی نظر میں کم از کم یہ بات صاف ہو گئی کہ راضیہ کے فلیٹ میں اس قدر ساز و سامان کہاں سے آیا تھا۔ راضیہ جیسی غمزدہ نامراد لڑکی کے لیے طارق جیسا دردمند انسان کیا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی شریف النفس پروفیسر راضیہ کے فلیٹ پر آ پہنچا۔ اس کی عمر 30-35 سال کے درمیان تھی، لیکن بچپن کی خوفناک بیماری اور یتیم زندگی کی تلخ جذبات کے اثرات نے اس کو عمر سے زیادہ پختہ بنا دیا تھا۔ شہاب نے دیکھا کہ اس کے بدنما چہرے پر ایک شدید غم و الم کی کیفیت طاری تھی۔ راضیہ کی لاش کو دیکھ کر وہ بڑی دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ شاید وہ تنہا ہوتا تو اس کی واحد آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آئیے پروفیسر صاحب، شہاب نے اس کو سنبھالنے کے لیے کہا، بہتر ہے کہ ہم ڈرائنگ روم میں چل کر بات کریں۔